نشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ گیلانی جو معروف صحافی جھوٹے الزامات کے تحت جیل میں تھے، انہوں نے ایک بار کہا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے تفتیش کے لیے RSS کے دفتر لے جایا گیا ہے۔ ان کی زندگی کے تجربات کی روشنی میں انہوں نے کہا، ہماری پولیس سسٹم کتنی خراب ہے۔ پولیس، فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں میں اکثر اس طرح کے برے تجربات سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن علاج نہیں ہوتا۔ ایک بار ارجن سنگھ اپنے دور اقتدار میں حکومتی نظام میں بھرا ہوا بھگوا اثر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے اس کارروائی کو زہر سے بری کارروائی قرار دیا تھا۔ ان کی وہ ذاتی کوشش کوئی کام نہیں آئی۔ الیکشن جیت کر کوئی پارٹی اقتدار پر آ جائے، لیکن وہاں سنگھیوں کے مرضی کے مطابق ہی کام ہوتا ہے۔ ریاست کوئی بھی ہو، پارٹی کوئی بھی ہو، اتحاد کوئی بھی ہو، ہمیں اس سلسلے میں مرکز اور ریاست کے مابین کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ کیرالہ سے کشمیر تک کی کوئی بھی ریاست پرچم لگی کار اور کابینٹ سیکولر طبقات کی ہو سکتی ہے۔ اس پر کانگریس، JDS، مارکسسٹ، SP، BSP، تلگو دیشم یا کوئی دوسری پارٹی حکومت کر سکتی ہے۔ جو بھی حکمران ہو، لیکن محکمہ داخلہ سنگھیوں کے مکمل قابو میں رہتی ہے۔ اکثر جگہ پر یہی صورتحال ہے۔ ایک ڈیپ سٹیٹ تمام جگہوں پر خاموشی سے منظم طریقے سے کام کر رہی ہے۔ پردے کے پیچھے بھگوا فوج کے خفیہ منصوبے مؤثر انداز میں کام کر رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ان سرگرمیوں کے پیچھے افسر، انٹیلیجنس محکموں، پولیس اور اسی طرح کی دیگر ایجنسیوں کی لابی کام کر رہی ہے۔ وہ سب کو متاثر کرتے ہیں۔ وہ قانون سازوں، ممبران پارلیمنٹ، دیگر نمائندوں، وزراء، سرکاری عہدیداروں، کارپوریشنوں اور اخبارات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ غلط معلومات دے کر، صحیح معلومات کو چھپا کر، تناؤ اور دباؤ پیدا کر کے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کسی بھی طرح اقتدار میں آنا، عوامی شعور کو مطمئن اور مستحکم کرنا، اگلے 5 سال تک اس پر قائم رہنا اور اس دوران زیادہ سے زیادہ کمانا، اس کے سوا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اس زہر کے خاتمے کے لیے کوئی کوششیں نہیں کر رہے ہیں جو ملک کی تقسیم اور تباہی کا سبب بنے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سب کو جلد ہی نتائج بھگتنا پڑے گا۔ نشت روحي